वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस को मुजाहिरीन से निपटने का इख्तियार दे दिया। कहा इस्लामाबाद रेड जोन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। हमने उनसे हर तरीके से बातचीत की। ये मुज़ाकरात करते हैं, मुकर जाते हैं। इनकी पार्टी क़यादत से पूछ लें। संजाने की जगह फाइनल हुई थी, वहीं जाने के लिए रास्ते खुलवाए गए। PTI का कंट्रोल खुफिया हाथ में है। PTI लीडरशिप तो बात करना चाहती थी। PTI को कंट्रोल करने वाला खुफिया हाथ सब पर भारी है। PTI के साथ हाथ होने वाला है। मुजाहिरीन में शामिल लोग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से फराहम करदा आंसू गैस के शेल फायर कर रहे हैं। पाक फौज ने इस्लामाबाद डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। शरपसंदों से निपटने के लिए इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज तलब की गई है। इंतशार फैलाने वालों को मौके पर गोली मारने के अहकामात। डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। ज़राए का कहना है रैली की क़यादत करने वालों समेत अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी की भी हिदायत। किराए के लोगों को इस्लामाबाद एहतजाज के लिए लाया गया। इनका मकसद लाशें गिराना और इन पर सियासत करना है, जिसको पूरा नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं ये वाहिद जमात है जिसका एहतजाज अफ़गान लीड करते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा PTI से मुतालिक दो टोक फैसले का वक्त आ गया, मजीद ताख़ीर महंगी पड़ेगी। फैसला करना पड़ेगा क्या फितना और फसाद फैलाने वाला गिरोह सियासी जमात कहलाने का हक रखता है। तारीख में कौन सी जमात है जिसने सूबाई ताकत से विफाक पर लश्कर कुशी की हो। PTI 9 मई के बाद सियासी जमात नहीं रही, इसको लंबी ढील दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सियासी झंडा उठाए खूंखार लश्कर लाशें गिराता इस्लामाबाद तक आ पहुंचा। Complete range of our bilateral relations. I was hugely encouraged by your statements. Let us get on to work and put our agreements into action. पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत। बेलारूस के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब में शिरकत की। शहबाज शरीफ का कहना था बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान अवाम के लिए अहम संग मील साबित होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदों पर पेशरफ्त के लिए 2 हफ्ते बाद वफूद की सतह पर बेलारूस में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में गजा में कशीदगी की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तक़बाल किया। बेलारूस के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। We were always concerned with the things which sometimes happened here which shouldn't have happened in your society. And of course we are watching very closely the situation happening now in your country. पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद में तेज़ी से पेशरफ्त करनी है। बेलारूस के सदर ने कहा मौजूदा दौर के मुताबिक जदीद मंसूबों पर अमल पैरा होना होगा। ज़राअत और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन बढ़ाना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन रुकावटें अबूर करते हुए इस्लामाबाद के डी चौक पहुंच गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुजाहिरीन की क़यादत कर रहे हैं। गुश्ता बीबी भी काफ़िले में शरीक। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। 3 एहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 3 जवान शदीद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक शरपसंदों के हमलों में रेंजर्स के 3 और पुलिस के 2 एहलकार शहीद हो चुके। 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हैं। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा नाम नहाद पर अमन एहतजाज की आड़ में पुलिस और रेंजर्स पर हमले काबिल मुज़म्मत है। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। वाक़े में मुलव्वस अफराद की निशानदही करके सजा दिलवाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की रेंजर्स और पुलिस पर हमलों की मुज़म्मत।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی رینجرز اہلکاروں پر حملے کی مذمت، کہا امن و امان کے قیام کے لیے موجود پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا کھلی دہشت گردی ہے۔ اسلام آباد میں رینجرز اور پولیس پر حملوں میں ملوث ملزمان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ جام شہادت نوش کرنے والے رینجرز اور پولیس اہلکار قوم کے بہادر بیٹے تھے، شہید کے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ حقلہ انٹرچینج کے قریب پولیس پر حملے کا مقدمہ تھانہ ٹیکسلا میں درج، بانی پی ٹی آئی، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور دیگر نامزد۔ حقلہ انٹرچینج کے قریب ایک اہلکار جاں بحق اور دیگر زخمی ہوئے۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی سمیت 14 دفعات شامل ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق حملہ آور اسلحے سے لیس تھے، پولیس پر ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ کیا، کانسٹیبل مبشر کو اغوا کیا، حقلہ پل کے نیچے پھینک کر فرار ہوئے۔ کانسٹیبل مبشر کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں آج بھی تعلیمی ادارے بند۔ راستوں کی بندش کے باعث راولپنڈی میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں 3 گنا بڑھ گئیں۔ لاہور میں آلو، ٹماٹر اور پیاز کی قیمتوں میں اضافہ، 1 کلو آلو 200 روپے، ٹماٹر 250 روپے، پیاز 160 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ جڑواں شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ، راستے بند ہونے سے پمپس تک رسائی ممکن نہ ہو سکی۔ آئل ٹینکر کنٹریکٹر ایسوسی ایشن کا انتظامیہ سے راستے کھولنے کا مطالبہ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 2900 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 96,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا۔ جماعت اسلامی نے پاناما اسکینڈل کے معاملے پر نیب سے رجوع کرنے کی حامی بھر لی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پاناما اسکینڈل سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، پاناما اسکینڈل کے بعد مخصوص کیس میں JIT بنائی گئی، باقی مقدمات کہاں گئے معلوم نہیں۔ نئی ترامیم کے مطابق نیب ہی معاملے کو دیکھ سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا نیب سے دادرسی نہ ہو تو سپریم کورٹ کے بجائے ہائی کورٹ جائے گا۔ پاکستانی اسپنرز کی شاندار بولنگ، دوسرے ون ڈے میں زمبابوے کی پوری ٹیم کو 145 رنز پر ڈھیر کر دیا۔ میزبان ٹیم کا پاکستان کو جیت کے لیے 146 رنز کا ہدف، تمام وکٹیں اسپنرز نے لی، ایک کھلاڑی رن آؤٹ ہوا۔ ابرار احمد نے ون ڈے ڈیبیو یادگار بنا لیا، پہلے ہی میچ میں 4 وکٹیں حاصل کیں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی نے پنجے گاڑ لیے۔ اسکردو میں درجہ حرارت -5 تک گر گیا، استور اور گوپس میں -4، گلگت اور کلام میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سوات کی وادی کلام میں برف باری کے بعد ہر سو سفیدی، سیاحوں نے جنت نظیر وادی کا رخ کر لیا، ٹھنڈے ڈھار موسم کا لطف اٹھایا۔ کراچی میں ابراہیم حیدری کے قریب سمندر سے ایک اور لاش نکال لی گئی، مرنے والوں کی تعداد 2 ہو گئی۔ گزشتہ روز کشتی الٹنے کے باعث 6 افراد ڈوب گئے تھے، 4 کو بچا لیا گیا تھا۔ مخفی بچے کی بازیابی کے لیے کوئٹہ میں اسمبلی چوک پر دھرنا، 12 روز گزرنے کے باوجود مصور خان کو بازیاب نہ کرایا جا سکا۔ لواحقین کا کہنا ہے مصور کی بازیابی تک احتجاج جاری رہے گا۔ جو ریاست کو چیلنج کرے گا ان کے لیے کوئی رحم نہیں، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پشین میں گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا قلعہ عبداللہ کا سب سے بڑا مسئلہ قبائلی دشمنیاں ہیں، مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل کا کہنا ہے تمام اضلاع جائیں گے، مسائل سنیں گے، پشتون اور بلوچ عوام جرگوں سے ہی مسائل حل کرتے ہیں، میں ریاست کا نمائندہ ہوں، وفاق کے مسائل بتائیں تاکہ انہیں حل کر سکوں۔ سابق صدر عارف الوی کا ڈینٹل کلینک سیل کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار، سندھ ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، کہا SPCA نے کلینک سیل کرنے سے پہلے نوٹس نہیں دیا، صفائی پیش کرنے کا مناسب موقع نہ دینا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، SPCA ڈینٹل کلینک فوری ڈی سیل کرے۔
خدمت خلق فاؤنڈیشن سے متعلق منی لانڈرنگ کیس، کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت ڈائریکٹر جنرل FIA پر شدید برہم، نوٹس جاری کر دیے، کہا آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر مقرر نہ کیا تو سخت کارروائی ہوگی، تفتیشی مقرر نہ ہونے سے مقدمہ التوا کا شکار ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کے باوجود اسرائیلی طیاروں کی بیروت پر بمباری، 24 گھنٹے میں 31 افراد شہید ہوئے۔ لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی منظوری کے لیے آج اسرائیلی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ جنگ بندی کے امکان پر خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی، برنٹ خام تیل کی قیمت 2.5% کم ہو کر $73.2 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی WT خام تیل کی قیمت 2.6% کم ہو کر $69.2 فی بیرل ہو گئی۔ اسرائیلی دہشت گردی کا شکار غزہ والوں پر نئی مشکل آن پڑی، 2 دن سے جاری بارش سے درجنوں علاقے زیر آب آ گئے، 10,000 خیمے بہہ گئے۔ خان یونس، دیر البلا اور رفح میں سیلاب سے 4.5 لاکھ افراد متاثر، بے گھر افراد کو موسم کی سختی کے ساتھ خوراک کی قلت کا بھی سامنا۔ فلسطینی حکام نے بین الاقوامی برادری سے مدد کی اپیل کر دی۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری میں 11 فلسطینی شہید ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر منتخب ہونے کے بعد پہلا بڑا ریلیف مل گیا، 2020 کے الیکشن میں مداخلت کا کیس ختم۔ عدالت نے اسپیشل کونسل کی درخواست قبول کرتے ہوئے انتخابی بغاوت کا مقدمہ خارج کر دیا۔ پروسیکیوٹر نے خفیہ دستاویزات کا مقدمہ بھی خارج کرنے کی اپیل کی، کہا آئین کا تقاضا ہے صدر پر غیر ضروری طور پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا سے درآمدات پر 25%، چین سے آنے والی اشیاء پر 35% ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا، کہا 20 جنوری کو دستخط کر دوں گا۔ بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کے گروپ میچز جاری، پاکستان ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان بلائنڈ ٹیم نے 146 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں پورا کیا۔ محمد صفدر نے 42 اور نعمت اللہ نے 34 رنز کی اننگ کھیلی۔ اور کراچی چڑیا گھر کی ہتھی مدھو بالا کو سفاری پارک منتقل کر دیا گیا۔ ہتھی کو کنٹینر میں بند کر کے سفاری پارک لے جایا گیا، جہاں خصوصی انکلوژر اور سوئمنگ پول بنایا گیا ہے۔ سفاری پارک میں مدھو بالا کی بہنیں سونی اور ملائکہ پہلے سے موجود ہیں۔